سلام کرنا سنت ہے، سب کو معلوم نا؟ جواب دینا واجب، جواب زور سے دینا۔ پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ وقال الله تبارك وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے زندگیوں میں پھر سے اس مبارک رات کو مرحمت فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس رات کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زور سے آمین بولو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت پر آنے کی میں بہت کوشش کیا۔ اصل میں عشاء کی نماز پڑھنے والا تھا، اچانک آج ظہر کے بعد جس مسجد میں میں خدمت کر رہا ہوں، مسجد عمر فاروق، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ آج نماز بھی آپ کو پڑھانا ہے، عشاء کی نماز، اور پڑھا کر جانے نہیں دیں گے، بیان کر کر جانا۔ تو میں بہت تقاضا کیا کہ وقت پر مجھے پہنچنا ہے، تو ان کا اصرار ہوتے رہا، میرا انکار ہوتے رہا، ادھر سے اصرار
ادھر سے انکار، بات بنی نہیں، ماننا پڑا۔ پھر ذمہ داروں کو میں نے فون کیا، صدر صاحب کو، سیکرٹری صاحب کو، اور ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جتنا جلدی ہو سکے آنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے، اور آپ نے انتظار کیا ہے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، اور مولانا کو بھی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے کہ پوری تفصیلات انہوں نے رکھ دی، اور باقی تو کچھ نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق پوری تفصیلات آ چکی ہے آپ کے سامنے، کچھ باقی نہیں۔ اب مولانا کا بھی حکم ہوا ہے، ذمہ داروں کا بھی حکم ہوا ہے، میں سبق کی طور پر کچھ دہرا دیتا ہوں۔ حاضرین، یہ رات بڑی مقدس رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس رات کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مبارک۔ 10 یا 15 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، بس کافی ہے۔ قرآن مجید کے 25ویں پارے سورہ دخان کی ابتدائی جو آیات ہیں، جسے حضرت تلاوت کر رہے تھے بار بار، اس میں بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں سے مراد شب برات ہے۔ بعض لوگ اس رات کو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط، انکار کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی غلط، ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اور بعض لوگ اس رات کو عید کی رات تصور کرتے ہیں، یہ بھی غلط، یہ عید نہیں، بولو کیا نہیں؟ عید نہیں۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں، یاد ہے؟ بولو۔ ایک رمضان کے اختتام پر عید الفطر جسے کہا جاتا ہے، دوسری حج کے اختتام پر ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، یہ 2 ہی عیدیں۔ ہاں، بعض دن ہیں، بعض راتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، یہ الگ چیز ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن عید قرار دینا یہ اسلام میں شریعت مطہرہ میں زیادتی ہے۔ عید قرار دینا یہ اپنی مرضی اور دماغ کی بات ہے، اسلام اور شریعت میں ہماری عقل کے گھوڑوں کو دخل نہیں دینا۔ دین وہ ہے جسے اللہ نے بتایا، دین وہ ہے جسے رسول اللہ نے بتایا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں، اپنی مرضی کا نام شریعت نہیں، اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں۔ ہاں، یہ عید، یہ رات عید ضرور ہے، لیکن کس کی؟ غنیات الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، معلوم؟ نام سنی؟ ارے بولو بھائی، کیا تو بولو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی معلوم؟ پیچھے والے نہیں بول رہے، معلوم نہیں معلوم؟ ہاتھ اٹھا کو بولو۔
بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل کے خاندان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کے خاندان کے تمام اولیاء کے سردار، تمام اقطاب کے سردار حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی کتاب ہے غنیات الطالبین۔ اس میں فرماتے ہیں کہ دو دن مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اقرار کیا، عید الفطر، دوسری عید عید الاضحیٰ، شب برات فرشتوں کی عید، شب قدر فرشتوں کی عید۔ یہ میری بات نہیں، کیا ہوں بول رہے نا انہوں کو، میری بات نہیں، میرے ابا حضور کی بات نہیں، میرے دادا کی بات نہیں، اس زمانے کے کسی عالم کی بات نہیں، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بات۔ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، غنیات الطالبین میں لکھا ہے انہوں نے، یہ فرشتوں کی عید۔ سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کی عید کیسے؟ مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے، رات میں نہیں۔ رات اللہ تبارک و تعالی آرام کرنے کے لیے بنایا، چونکہ فرشتے دن میں سوتے نہیں، اس لیے رات فرشتوں کی عید ہے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، غنیات الطالبین اٹھاؤ، کھول کو دیکھو، پھر جمعہ کے دن آ کو مجھے پوچھو، کیا حضرت تمہیں بولے نا شب قدر میں بیٹھ کو، یہ بات نہیں ہے نہ بول کر، کیا بولا نا، سمجھ میں یہ بات؟ فرشتوں کی عید، ہاں، لیکن فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی۔ کسی حدیث سے آپ کو یہ ثابت نہیں کہ اللہ کے حبیب پاک سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لے کر کے عبادت کیا ہو، انفرادی۔ قبرستان بھی گئے، انفرادی گئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر سال جانا ضروری بھی نہیں قبرستان، رات میں، دن میں جاؤ، صبح کو جاؤ، منگل جاؤ، چہارشنبہ جاؤ، جمعرات جاؤ، ہر دن جاؤ، لیکن شب برات میں ہر سال رات میں جمکھنڈا بنا کر، جمع غفیر بنا کر، ایک کثیر تعداد میں نوجوان جم کر کے جو قبرستان میں جا کر میلہ لگاتے ہیں، یہ منع ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، میلے سے کچھ کم نہیں، قبرستان ہے یا میلہ ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان کو دیکھو تو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تماشے ہو رہے ہیں آج، ٹھٹے مذاق اڑائے جا رہے ہیں قبرستانوں کے اندر، پان کھائے جا رہے ہیں، کھجور کھائے جا رہے ہیں، غیبت کی جا رہی ہے۔ عبرت حاصل کرنے کی جگہ جا کر اگر ہم نہیں سدھرے، کب سدھریں گے؟ کب عقل ٹھکانے پر آئے گی ہم لوگوں کی اور ہم قوم کی؟ آج کی رات عبادت کی انفرادی، ہماری قوم کہیں بھٹک نہ جائے، اس لیے مسجدوں میں جمع کر کر کچھ دینی بات سنا دیتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنا دیتے ہیں، کچھ بات سمجھ میں آ جائے، بعد میں انفرادی گھر میں جا کر عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اوراد وظائف کرنا ہے، نیند آ گئی سو جاؤ۔ ضروری نہیں کہ پوری رات ہی جاگنا فجر کے اذان تک۔ بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے فجر سے پہلے تک جاگتی، اذان کے بعد جاگو سو جاتی، پاؤں پسر لگو، اس کی اجازت نہیں۔
حدیث مبارکہ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر جاؤ، آرام سے سو جاؤ، پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز میں جماعت میں شامل ہو جاؤ، درمیان کا سونا مفت میں رہا۔ پوری رات عبادت کا ثواب، عشاء جماعت سے پڑھے گئے، سو گئے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، کیا ہوا؟ بیچ میں سونا مفت میں رہا اور عبادت کا ثواب، یہ بہتر ہے۔ پوری رات جاگ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سوال کیا گیا، ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں جاگتا ہے، لیکن جمعہ میں اور نمازوں میں فجر کی نماز میں غیر حاضری ہوتا ہے، کیا حکم ہے؟ سیدھا سیدھا فتویٰ لگا، یہ آدمی جہنمی ہے۔ پوری رات جاگے، فجر چھوڑ دے اور جمعہ چھوڑ دے، کس نے کہا؟ عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر میں آ جاؤ، پوری رات عبادت کا ثواب۔ لیکن یہ رات فضیلت والی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جاگ کر گزاریں۔ کیا جاگنے سے کیا مراد؟ شکرانے میں بھی جاگنا ہوتا، ہلدی میں جاگنا ہوتا، پان کی رسم میں جاگنا ہوتا، وہ کس رسماں ہیں، وہ بھی جاگنا ہوتا۔ لیکن یہاں شب برات میں ایسی مبارک مقدس راتوں میں بھی جاگنے کا لفظ استعمال کر کر صرف جاگے، ہلٹے مارے، یہاں سے وہاں جائے، وہاں سے یہاں گئے، وہ ہوٹل میں چائے اچھی ملتی، وہ ہوٹل میں چائے اچھی ملتی، چل رہے پٹھے، چل رہے مام، چل رہے باپ، کیا تماشے بنا رکھا ہے یہ؟ نوجوانوں کی کہاوت بول رہا ہوں میں، ان کے منہ سے سن کو ہمسوں میں، تم نہ کیسا معلوم، حضرت کو تمہیں سناتی ہے، میں سنتی، سمجھ میں بات؟ میرے پیارو، آج کی رات غنیمت جانو۔ آپ دیکھیں، آپ کی فیلڈ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں گزشتہ سال کتنے تھے، آج ہیں کیا؟ کتنے چلے گئے؟ کتنے چلے گئے میرے پیارو؟ قبرستان میں آرام کر رہے، نہ معلوم کہ آئندہ سال شب برات ہمیں نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی کیا آتے ہیں؟ مولانا نے کہا نا، نجات کے، بخشش کے، مغفرت کے۔ ایسی رات میں بھی ہم عام راتوں کی طرح جاگیں تو فائدہ کیا پھر اللہ نے اس رات کو عطا فرما کر؟ اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے ایسی مقدس راتوں کو عطا فرمایا تاکہ میرے محبوب کی امتیوں کی عمر کم ہے، اعمال کم ہیں، تاکہ ایسی راتوں میں جاگ کر ہمارے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعمال میں اضافہ کر لیں۔ اس لیے اللہ نے شب برات عطا فرماتے ہیں، شب قدر عطا فرمائے ہیں، طاق راتیں عطا فرمائے ہیں، جمعہ عطا فرمائے ہیں، اور جمعہ کی مقدس رات عطا فرمائے ہیں۔ بعض راتیں ہی مقدس، محرم کی پہلی رات، محرم الحرام کی 10ویں رات، اور ذوالحجہ کی راتیں، 9ویں رات، 10ویں رات، 11ویں رات، رجب کی پہلی رات، درمیانی رات، 27ویں رات، شعبان کا پورا مہینہ برکت والا۔ آپ نے سنا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، رمضان کے بعد جتنا زیادہ روزے اللہ کے نبی شعبان المعظم میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان کا مہینہ یہ مجھ سے ہے، یہ میرا ہے، رمضان کا مہینہ خدا کا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میرا مہینہ ہے، بس فضیلت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات، انفرادی رات۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، انفرادی عبادت گھر میں کرو، مسجد میں بھی نہیں۔ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے اگر گھر میں جانے کے بعد ماحول ایسا نہیں، نیند آ جاتی ہے، اس رات کی فضیلت بیکار ہو جاتی ہے، تو
ایسے لوگوں کو انفرادی مسجد میں اکیلے کھڑے ہو کر کسی کونے میں کسی کو بلائے بغیر کرنے کی اس کی اجازت ہے۔ ذکر کرو، درود شریف پڑھو، 5000 مرتبہ صبح تک پڑھو، 10,000 مرتبہ پڑھو، تلاوت کرو، 10 پارے پڑھو، دین کے کاموں میں ریس لگاؤ۔ معلوم ہو گیا کہ آپ کا ایک دوست روزانہ 5 پارے پڑھتا ہے، آپ کوشش کرو کہ میں 10 پڑھوں گا، یہ جائز ہے، دین کے کاموں میں یہ جائز، لیکن دنیا کے کاموں میں نہیں۔ ایک سائڈ لے لگتے نا با 25/30 میں 30/40 لینا، یہ جائز نہیں۔ تاکہ نے ایکٹیوا 4G لیا گتے میں 6G لیتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ دین کے کاموں میں ریس لگانا، دین کے کاموں میں حسد کرنا، موٹی باتوں میں، ارے 5 پڑھ رہا کیا انہیں 5 میں 10 پڑھوں گا، اچھا یہ 500 روپے خرچہ کر رہا روزانہ اللہ کے نام پر، اللہ نے مجھے دیا ہے میں 1000 خرچہ کروں گا اللہ کے نام پر، یہ جائز۔ ہاں یہ میرا دوست مسجد کے لیے 5000 دیا ہے، میں اس سے کیا کم، اللہ نے مجھے دیا میں 10,000 دیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ میرا دوست یا رشتہ دار 2 غریب گھرانے کی ذمہ داری لیا راشن کی، اچھا 2 لیا کیا، میں 4 کی لیتا ہوں، یہ جائز۔ انفرادی اعمال کرو، اور آج کی رات مانگو خوب، خدا سے خوب مانگو، تمہاری جو حاجتیں ہیں دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جو مانگنا ہے آج مانگو۔ خدا کی رحمت جوش میں رہتی ہے آج، میرے بندے بندیاں مانگے، چھوٹے چھوٹے بہانے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے اتنے لوگوں کی آج اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک ماحول تھا بکریوں کو پالنے کا، اس ماحول میں قبیلہ بنو کلب، اس قبیلے کے اندر بکریاں زیادہ پالا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ ان ہزاروں کی تعداد بکریوں کی، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی بال کے برابر انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کسی نے گنا بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ گن کر ہیں کیا کہتے بھی آج تک؟ کتنا موونگ زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، سائنس کا زمانہ، ریسرچ کا زمانہ، ایسی مشنری آج تک کسی نے پیدا نہیں کیا جو بکری کے اوپر یا بیل کے اوپر یا اونٹ کے اوپر رکھ کر پورے کتنے بال ہیں معلوم ہوا کیا؟ کاؤنٹنگ ہوا آج تک؟ قیامت کی خبر صبح تک خدا کی قسم کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرے گا۔ یہ بکریوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں آج اتنے لوگوں کی، ایمان والوں کی مغفرت ہوتی۔ طلب کرنے والے ہونا، طلب ہو میری بھی مغفرت ہو جائے، اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے۔ اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی خواہشات، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی آل اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہن کے لیے، ماں باپ کے لیے، کٹنبے کے لیے آج مانگو۔ کیا کمی ہے خدا کے خزانے میں میرے پیارو؟ ہے کمی ہے کیا؟ دنیا کا انسان کنگال ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، بھکاری ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمینوں آسمانوں کے خزانوں کے کنجیاں خدا کے قبضے میں ہیں۔ آج مانگو، کیا مانگنا ہے آپ کو؟ صحت مانگنا مانگو، اولاد مانگنا مانگو، روزی روٹی میں برکت مانگنا مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، داواں ڈول نہیں۔ میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کہ نہ؟ ہر مومن کی دعا قبول ہوتی۔ اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہم لوگوں کو نہیں آتا میرے پیارو، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہماری ایسی کیفیت ہو گئی ہے، سر میں درد آیا تو سب سے پہلے خیال کہاں جاتا؟ بولو، گولی طرف جاتا۔ ایسین پلس کی، اناسین کی، کیا کی، ایک لکھ ہو گئی، امروتنجن لگاؤ، وکس لگاؤ۔ نہیں، صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ سر میں درد آتا، پیٹ میں درد آتا، صحابہ کرام کا دھیان فوراً نماز کی طرف جاتا، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے، پاک پروردگار مجھے صحت عطا فرما، اس نماز کی برکت سے صحت ملتی۔ کیا حضرت ان کی بات کر رہے نا؟ انہوں کیا فرشتے کیا؟ میرے پیارو، انسان نہ، وہ بھی صحابہ کرام۔ قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح البخاری۔ اٹھا کو حالات دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نابینا تھے، وہ کیا تھے؟ اندھے تھے۔ ان کی ماں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان، دیکھیے بچہ نابینا ہے، اندھا ہے، وضو کی، مصلی بچھائی، خدا کی دربار میں دعا کی۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ مائیں ایسی تھی جن کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اولیاء پیدا ہوتے تھے۔ آج کی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے چور، اچکے، بدماش، کمبخت پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں، علماء کو برا بھلا کہنے والے پیدا ہو رہے ہیں، علماء پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہو رہے ہیں، مدارس پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہو رہے ہیں، مکاتب پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہو رہے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی اور قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے پیارو، ہم قوم کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ وہ بھی ماں تھی نا، آج کی بھی ماں ہے۔ پھر وہ ماں کی کوکھ سے اولیاء کیوں پیدا ہوتے تھے، اور آج کی ماں کے کوکھ سے ڈاکو، چور، اچکے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ جھوٹے، مکار، فریبی کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ قاتل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ خوف خدا ختم، خشیت الہی ختم، سب نکل گا دل سے۔ دل میں دنیا کو بسا لیا، دنیا 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 دنیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی امی جان مصلی بچھائی، خدا کے دربار میں دعا کی، پاک پروردگار عالم، آنکھ کی روشنی چھیننے والا بھی تو، آنکھ کی روشنی دینے والا بھی تو، میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ اس ماں کی دعاؤں کی لاج رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کی بینائی لوٹا دیا۔ سبحان اللہ بولو۔ ایسا مانگو، ایسا مانگنے کی ضرورت ہے آج۔ یہ ظالم بادشاہ مسلط ہوئے نہیں، ہمارے اندر پاور رہا تو 21 دن میں اتار سکتی ہے ان کو، ہمیں بٹھیں سے ان کو 800 سال حکومت ہمیں کر کو، تھک جا کو ان کو دین سے سنبھالو تمہیں کو، جیسا دین ہمیں ویسا لینا بھی جانتے ہمیں، دیکھا احسان، ہمیں دین سو بھئی سنبھالو تمہیں، تھک گئی ہمیں دین سو، برابر نہیں چلے تو ہمیں لینا بھی جانتی، جیسا دین ویسا لے بھی سکتی ہمیں۔ کیوں اس ملک کی تاریخ آپ بھلا دیے مسلمانوں، نوجوانوں؟
800 سال تک ہم نے کیسی حکومت کی، کیسے تھے ہمارے بڑے، نام سنے تو تھراتے، اتنی دور آدھا کلومیٹر چپل چھوڑ کو آتے ہوں، ہمارے قوم کے مسلمانوں کے چپل اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ لیتے. وہ تھا ایسا تقوی، ڈر، خوف، ساری دنیا ڈرتی تھی. آج ہمارے اندر سے وہ چیز نکل گئی، ان کے چپلا نکال ہمارے سروں پر رکھ رہی. برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، آئینہ بتا رہا ہوں میں واضح طور پر. ایسی مائیں تھی. آج مانگو اس طریقے سے، یقین کے ساتھ مانگو. خدا کی ذات حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمانی دنیا پر اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. ندا لگاتی ہے خدا کی رحمت، ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا؟ مانگ. ہے کوئی بندی ایمان والی؟ اپنے جو تقاضے ہیں سامنے رکھو، ہم پورا کریں گے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، دلی شہر کے اندر قحط سالی کا زمانہ آ گیا. بارش نہیں آئی، جانور مرنے لگے، انسان بلبلانے لگے، چرندے پرندے مرنے لگے. ایسے وقت میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، نماز استسقاء پڑھا جائے، میدان میں نکل کر اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے. اپنے جانوروں کو بھی ساتھ میں لگ جانا، بیل ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، بکرا، جو بھی ہے لے لگ جا کو. ورنہ میدان میں اس کے کچھ شرائط تھیں، اس طریقے سے نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا. سارے لوگ گئے، میدان میں اکٹھا ہو گئے، نماز ادا کر کر دعا مانگ رہے، کہیں سے بادل کا نام و نشان نہیں. دعائیں مانگ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہی ہیں، اثر نہیں کر رہی دعا. ایک اللہ کا بندہ ایک سواری پکڑ کر، اس کی سواری کی نکیل پکڑ کر آیا، فوراً سواری کو روک کر آیا. کیا یتے میں جم کو ہی نہ یہاں کئی کو ہمیں بھی دیکھتی نہیں دیکھتے، گاڑی جاتے جاتے کھڑا کرتے کوئی اتنے میں جم کی نہ کیا کو دیکھا تو جمع غفیر. کیا بھائی کیا کیسا اتنے میں جم کی نہ؟ ارے کیا تم نے معلوم نہیں کیا قحط سالی کا زمانہ، بارش نہیں، چرندے پرندے جانور مر جا رہی، کھیتی باڑی نہیں کرنے ہو رہا، اناج نہیں ہے، اس کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہمیں اور بارش کے انتظار میں. اچھا اس واسطے جمع ہوئے ہو، رکو بھی آتا ہوں. سنو میرے پیارو، دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اس زمانے کی مائیں کیسی ہوتی تھی؟ یہ نوجوان گیا سواری کے پاس، ابھی جا کر 2 منٹ بھی نہیں ہوا، چاروں طرف سے بادل منڈلانے لگا. اتنا بارش برسا، اتنا بارش برسا، جتنے لوگ تھے میدان سے بھاگنے سے پہلے بھگ کر تر ہو گئے. پورے دوڑتے دوڑتے میں اس کے پاس ہے، نوجوان کے پاس. ارے کیا بھائی کرامت ہوگی تیرے سے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بھائی کرامت ہوگی تیرے سے؟ اتنا ٹائم سے بیٹھ کو دعا کر رہی، ہمیں اوپر دیکھ رہی، دعا کر رہی، آسمان کو دیکھ رہی، دعا. اب بارش آئے نہیں اور بارش ہی چھوا نہیں، یہ کیا آیا؟ فوراً پوچھ کو تو گیا، 2 منٹ بھی ہوئے نہیں، بادل آیا، اتنا بارش. بات سنو، اس نوجوان نے کہا میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے، اس سواری کے اوپر جو خیمے کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، لگایا گیا ہے، اس کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے. کون بیٹھی ہوئی ہے؟ میری ماں بیٹھی ہوئی ہے. میری ماں متقی، پرہیزگار، حفیفہ، تقیہ، نقیہ. میں وہاں سے آنے کے بعد
میری ماں کے دامن کو پکڑ کر کے دعا کیا، اے میرے پاک پروردگار عالم، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں قحط سالی پڑ گیا ہے، حالانکہ نوجوان کسی دوسرے شہر سے آ رہا تھا، سفر کر رہا تھا، کہ یہاں قحط سالی پڑ گیا، لوگ جمع ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، میری ماں کے پاک دامنی کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں، یہاں بارش برسا۔ امیڈیٹلی بارش ہوئی۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی اور ایسی دعا مانگتے تھے۔ مانگو، خدا بالکل ہمارے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کہتا ہے ہماری شہرگ ہے نا، شہرگ، اس سے بھی قریب خدا کی ذات۔ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو، دل کی دنیا بدل جائے۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہمارے حق میں فیصلے لے کر نازل ہو، زندگی تبدیل ہو جائے، ایسا مانگو آج۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے در در کے ٹھوکریں کھانے سے۔ آمین بولو بھائی، کتنی بڑی دعا دے رہا ہوں میں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج کی رات مانگنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اتنی تعداد میں آج اللہ پاک ایمان والوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہیں، بعض لوگ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون؟ ایسی رات میں بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ نمبر 1، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی آج کی رات۔ مشرک کا تو کیا؟ شرک کرنے والا، شرک خدا کی ذات میں کسی اور کو ملانے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ساتھی نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو ملانا، اسے کہتے ہیں شرک، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اس کی بھی آج رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر توبہ کر لے، اے اللہ معلوم نہیں تھا، آج کی رات میں توبہ کرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کیا 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 نہیں کیا تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آج کی رات اتنے لوگوں کی بخشش ہونے کے باوجود دوسرے نمبر پر جس کی بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والا، شراب پینے والے کی بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ شراب بڑی غلیظ چیز، جسے ام القبائث کہا گیا، تمام برائی کی جڑ، امی، تمام برائی کی امی جان کون؟ شراب۔ اس لیے جانے انجانے میں ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر دنیا کی شراب کے ایک قطرے کو حلق کے نیچے اتار دیا تو جنت کی شرابن طہورا سے محروم ہو جائے گا۔ تو شراب حرام ہے، حرام کا استعمال کرنے والی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس کا لباس حرام کا ہو،
جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا کاروبار حرام کا ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم کیا ہماری دعا قبول ہو رہی نہیں نا؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہم نے کبھی غور و فکر کیا میرا کھانا کیسا ہے، میرا کپڑا کیسا ہے، میرا پینا کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے، میری تجارت کیسی ہے، میری ملازمت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا میرے پیاروں، کبھی غور نہیں کیا ہم نے۔ کتنے نوجوان ہیں شراب میں ملوث۔ کون بولتا تھکو آکو ہو میں تھکان نکالنے شراب پیا گتے، کون بولتا غم بہت زیادہ ہے غم مٹانے کے لیے شراب پیا ہوں۔ غم مٹانے کے لیے تھوڑی پیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام میرے بھائیو، حرام۔ گزشتہ جمعہ 2 دن پہلے میں نے کہا نا، اللہ کے نبی کے سامنے 4 پیالے رکھا گیا، پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالہ، شرابن طہورا کا پیالہ، شہد کا پیالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کو استعمال کیا، شہد کو استعمال کیا، پانی استعمال نہیں کیا، شرابن طہورا استعمال نہیں کیا۔ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ پانی کو استعمال کرتے آپ کی پوری امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شرابن طہورا کا استعمال کرتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ ابھی شرابن طہورا جنت کی، یہ دنیا کی نہیں۔ دنیا کی شراب پینے سے تمیز تہذیب ختم ہو جاتی، ماں بہن بیٹی بیوی۔ ایسی گندی شراب جس کی نحوست سے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری قوم کے نوجوان شراب کو معمولی حلقے میں لے رہے ہیں، حلقے میں۔ ایک قصہ یاد آیا، سناؤ۔ ایک نوجوان تھا، حالانکہ پابند، نماز کا ذکر کا پابند تھا، روزانہ جاتا آتا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جس راستے سے یہ نوجوان جاتا وہاں ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اب یہ لڑکی کی نظر اس پر پڑتی، روزانہ یہ جاتا پھر آتا۔ اچانک اس کی بھی نظر ایک دن اس پر پڑ گئی۔ خیر ایک پہلی نظر تو معاف ہے نا، پہلی نظر پڑ گئی ہٹا لیے معاف، پھر قصدن جان بوجھ کر اور دیکھے تو یہ گناہ، یہ حرام۔ سمجھ میں ہی بات؟ ہاں، اللہ نے آنکھ دیا ہے، دیکھنے جاتے جاتے کاچی ایک پڑ گئی نظر، ہٹا لینا فوراً، یہ معاف، پہلی نظر معاف۔ میرے حضرت فرماتی ہیں، حضرت مولانا زین العابدین صاحب میرے استاذ ہیں، وہ فرماتی ہیں پہلی نظر معاف، دوسری نظر پھر جان بوجھ کو دیکھے تو یہ حرام۔ یہ بھی نوجوان کی نظر پڑی، پھر چلا گیا۔ پھر دوسرا دن شیطان آ کو وسوسہ ڈالا، اور ایک بار دیکھیں گے کو۔ انہیں لڑکی دیکھتی تھی روزانہ، کتنا اچھا ہے نا، اسمارٹ ہے نا نوجوان یہ۔ شیطان دیکھو کیا کرتا، ایک دن وہ لڑکی اس کے خادمہ کو بھیجی، دیکھو یہ بندے کو لے کر آؤ۔ کیا بول کو لاؤ؟ گھر میں کون کی بیمار ہوگی، ذرا دعا پڑھ کو پھونکنے بلا رہی، انہوں آ سکتے نہیں۔ اب یہ بھولا بھالا تھا آپ جیسا، چلے گا، اس کے داؤ فریب میں آ گیا۔ جیسا جیسا جاتے گیا دروازے بند ہوتے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اس لڑکی کی نیت تو خراب پہلے سے تھی، گناہ کی طرف آمدہ کیا۔ یہ نوجوان ڈر گیا، توبہ توبہ توبہ، میں ایسا کام نہیں کرتا جس سے خدا ناراض ہو، جس سے خدا کے رسول ناراض ہو، میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔
نہیں ہر حال میں کرنا، میں نہیں کروں گا۔ ایک کام کر، 3 چیزیں ہیں تیرے سامنے، دیکھ، شراب ہے، نہیں تو شراب پی، نہیں تو خنزیر کا گوشت ہے یہ کھا، نہیں تو چھوٹا بچہ ہے اسے قتل کر۔ تینوں میں سے ایک کام کرنا تجھے، نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ غلط کام کرنا۔ اب میرے ساتھ نہیں کر سکتا یہ کام بولے تو یہ 3 کاموں میں سے کام کرنا، نہیں تو شراب پی، نہیں تو خنزیر کا گوشت کھا، نہیں تو بچے کو قتل کر۔ اب یہ بندہ سوچا 2 منٹ کیا کرنا، اب وہ تو گناہ کا کام تو نہیں کر سکتا میں، بدکاری نہیں کر سکتا میں، بدترین گناہ ہے یہ روئے زمین پر، قتل بھی نہیں کر سکتا میں، قاتل کی سزا بہت زیادہ ہے، اور خنزیر کا گوشت تو حرام، یہ تو نہیں کھا سکتا میں، شراب بھی نہیں پی سکتا، یہ بھی حرام۔ تھوڑی دیر کے بعد دل میں بات آئی کہ سب سے ہلکی چیز شراب، خنزیر کا گوشت بھی کھانا نہیں، گناہ بھی نہیں کرنا، بچے کو بھی قتل نہیں کرنا، یہ شراب نہ پی لیں گے، پی لے کر نکل جائیں گے یہ مصیبت سے۔ یہ سمجھ کر فیصلہ لیا نوجوان، شراب کی بات بتا رہا ہوں میں، شراب کو ام القبائث کیوں کہا گیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، شراب پینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شراب پیا، نشے میں چور ہوا، بولتے نہیں جھوم برا برا جھوم شرابی، نشے میں چور ہوا، اب نشے میں چور ہوا، خنزیر کا گوشت بھی کھا گیا، بازو چھری تھی وہ لے کر بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس کے بعد بدکاری بھی ہو گئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ شراب کیا کام کرائی؟ حالانکہ ہلکا سمجھ کر پیا اس نے، پیلے کو نکل جائیں گے۔ اب اسے نہیں معلوم ہوا کہ شراب ام القبائث ہے، تمام برائی کی جڑ ہے، امی جان ہے۔ شراب تھوڑی پیا، نشہ آیا، خنزیر بھی کھایا، قتل بھی کیا، بدکاری بھی کیا۔ ایسے شرابی کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر توبہ کر لے، پاک پروردگار عالم، جانے انجانے میں پی گیا میں، معاف فرما دے، آئندہ زندگی پاک گزاروں گا، اسلام شریعت دین کے مطابق گزاروں گا، اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی کے طور طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ سچی پکی توبہ کر کر اپنے آنکھوں سے 2 آنسوؤں کو نکالو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، صبح کا سورج طلوع ہونے والا تمہارے حق میں بہترین فیصلے لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کو کوئی اور چیز نہیں بجھا سکتی۔ مومن جو خوف سے خدا کے، ڈر سے خدا کے، اپنے آنکھوں سے جو 2 قطرے نکالتا ہے، یہ 2 قطروں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اتنا پاور اللہ نے اس آنکھوں کے پانی میں رکھا ہے جو خوف خدا سے نکلتا ہے۔ رونا 7 قسم کا ہوتا، اس میں سے ایک رونا خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کے خوف سے رو کر جو پانی نکلتا ہے نا، یہ 2 قطرے بڑے قیمتی قطرے، بڑے قیمتی قطرے۔ آج توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی بھی بخشش۔ اور غیبت کرنے والا، اس کی بھی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر سچی پکی توبہ کر لے تو اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ غیبت بدترین گناہ۔ ایک کتاب ہے، علماء اور صلحاء کی جماعت میں یہ کتاب بڑی مشہور کتاب، مکاشفۃ القلوب کے نام سے کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر قصہ لکھا ہے غیبت کرنے کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔
تمام فرشتے سجدہ کریں. سن کر ہی ابلیس جو فرشتوں کا استاذ تھا، معلم الملائکہ تھا، انکار کیا، تعویلیں کیا. یہ مٹی سے پیدا ہوئی سو میں آگ سے پیدا ہوں، سو مٹی کا کام نیچے دبنا، آگ کا کام اوپر ہونا، اس کا مقام نیچے، میرا مقام اوپر، اس کا مرتبہ کم، میرا مرتبہ زیادہ. تعویلیں کیا، سجدہ نہیں کیا. حالانکہ دیکھو بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں، سجدہ پہلے ایک ہی تھا، ایک ہی سجدہ. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب فرشتے سجدے میں تھے، سر کو اٹھا کر دیکھا تو اپنے استاذ کو ملعون قرار پایا، لعنتی قرار پایا. اللہ نے لعنتی کے طوق کو اس کے گلے میں ڈال دیا تو شکرانے کے طور پر تمام فرشتوں نے پھر ایک سجدہ کیا. ایک حکم کا سجدہ، ایک شکرانے کا سجدہ. یہ دو سجدے اللہ کو پسند آئے، امت محمدیہ کو دے دیا کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرو. سبحان اللہ بولو نا، اتنی پیاری بات بتایا ہوں میں. اس سے پہلے سنے تھے؟ شاید سنے تھے رہیں گا، بھول گئے. اس وقت شیطان کو اللہ نے زمین پر پھینکا، شیطان کو ایک جگہ پھینکا، سانپ کو ایک جگہ پھینکا، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا. امی جان، حالانکہ دادی، دادی امی جان نہیں، دادی، جدہ بولتے نہیں، جدہ ہے نہیں، جدہ ایئرپورٹ بھی جدہ، جدہ کے معنی دادی اماں، ان کو ایک جگہ اتارا. خیر وہ بات الگ. شیطان کو کہیں پھینکا، وہ آیا، آتے آتے سمندر کے پاس سے گزر رہا تھا، مچھلی نظر آئی. مچھلی کو پورا قصہ سنایا. کون؟ شیطان. کیا بول کو؟ دیکھو آدم کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے سجدہ کروایا، پورے فرشتے سجدہ کرے، میں سجدہ نہیں کریا، مجھے لعنتی کا طوق ڈال کر زمین پر پھینک دیا. وہ آدم آئیں گے زمین پر، تم سب کچھ شکار کر کر کھائیں گے، ذرا ہوشیار رہنا. یہ بات بتا دیا. اب یہ مچھلی، جس مچھلی کے سامنے شیطان سنایا، چپ رہنا نہیں رہنا انہیں، فوراً جا کو اس سمندر کے پورے مچھلیوں کو بول دی، دیکھو ایسا ایک آدمزاد آتی گتے، انہوں آگ کو ہمنا شکار کر کو کھاتی گتے. اللہ کو غصہ آیا، شیطان نے تجھے کہا تو خاموش رہنا چاہیے تھا، اللہ نے اس کے منہ سے زبان نکال لیا، اسی لیے آج مچھلی کی زبان، منہ میں زبان نہیں. یہ غیبت کا انجام ہے. علماء نے لکھا ہے جس مچھلی کے منہ سے اللہ نے زبان کو نکال لیا، اسی مچھلی کی یہ پوری نسل قیامت تک چل رہی. سو غیبت کا انجام واللہ عالم. یہ واقعہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے واللہ عالم، لیکن یہ ایک کتاب ہے، علماء اور صلحاء کی جماعت میں بڑی مقبول ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے واقعہ مکاشفۃ القلوب. تو غیبت کرنے والے کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لیں تو مغفرت ہو جاتی. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو یا کرنے والی ہو، دونوں کا حکم ایک ہے، آج ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. توبہ کر لیں. اور آگے بڑھیں. جن کی پینٹ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکا کر ہمیشہ پھرتے چلتے ہیں، آج ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ٹکنوں سے نیچے نہیں ہونا، ٹکنوں سے اوپر. ٹکنوں سے اوپر بولے تو یہاں تک پر رکھو نا، 1 انچ 2 انچ. میرے نبی کی سنت ٹکنوں سے اوپر پہنتے تھے. میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، عورتیں مردوں کا لباس اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کا لباس. عورتوں کو دیکھو یہاں تک، مردوں کو دیکھو وہ کیسے جینس پینٹاں پہنتے کہ حاجی صاحب اس ایڑی کے نیچے سے یہاں تک آتی.
دیکھیں سوچتے رہیں گا کیا کیا نہیں، کیا کیا بول رہی نا انہوں، دیکھتی ہیں میں ویسا نوجوان 2500 کی پیان، 3000 کی پیان، 1500 کی، 2000 کی لے کر ایڑی کے نیچے، اللہ پاک ایسے انسان کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں کرتے، نظر رحمت سے نہیں دیکھتے ایسے انسان کو جو ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں۔ کیوں میرے پیارو، کیوں میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہم لوگوں کو؟ فلم میں ناچنے والوں کی نقالی کرتے ہیں، انہیں جیسا بال رکھا ہے ایسے بال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جیسا لباس ویسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جیسا لٹک مٹک کر چل رہا ہے ویسا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا میرے نبی کے اندر خوبی نہیں؟ کس چیز کی کمی ہے میرے نبی کی ذات بابرکات میں، اسوہ حسنہ میں، میرے نبی کی زندگی میں کیا چیز کی کمی ہے؟ لباس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، پھرنے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو عمل کرتے ہی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتی ہے۔ ایسے محسن انسانیت امت کی فکر لے کر دنیا میں آئے، امت کی فکر لے کر دنیا سے گئے، اپنے پیٹ پر تین پتھروں کو باندھا اس امت کے غم میں، فکر میں۔ آج امت کیا صلہ دے رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ طور طریقہ پسند نہیں، ٹخنوں سے اوپر پہننے کی کوشش کرو۔ عہد کریں گے سب نوجوان تو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون پہنیں گے آج سے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، مبارک رات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، ٹخنوں سے اوپر پہننے کی کوشش کرو۔ اور یہ ٹینشن نہ کو لے ٹخنوں سے اوپر پہنے تو مجھے چھکری دیتی کہ نہیں کی کو، ایسا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اچھی لڑکی خوبصورت خوبصیرت اطاعت گزار ملتی انشاءاللہ، بولو آمین بھی بولو ساتھ میں۔ سنت کی برکت ہے۔ ہمارے نوجوان کیا گتو بالا لمبے لمبے چھوڑ لے کو، اسٹیل کر لے کو نیچے، اس سے نحوست ہے۔ ایک بات سنا تو سنو، وہاں بھی بول کر آیا میں ہمارے مسجد میں، ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، صوم و صلات کا سب پابند تھا، بچہ نوجوان اچھا تھا، سمارٹ تھا، ہینڈسم تھا، ماشاءاللہ نماز گماز کا سب پابند تھا، رشتہ نہیں دیے اسے۔ ارے کی وہ نہیں، اگر سب صحیح ہے، انہیں جو پینٹ پہن رہا، لباس پہن رہا ٹخنوں سے نیچے ہے نا، ہمیں دیتے نہیں اسے بچی۔ دیکھو ایسا کہاں تک نظر گئی ان کی، سب برابر ہے، فٹ فاٹ ہے، ٹخنوں سے نیچے پہن رہا، نہ انہیں میرے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، نہ انہیں میرے نبی کی باتوں کی لاج نہیں رکھا، تو میری بچی کو کیا پالتا ہے انہیں؟ کتنی فراست ہے، کتنی دور تک نظر گئی، دیکھو اللہ اکبر، نہیں دیتے ہمیں ہماری بچی کو۔ ایسے بھی ہیں آج، سنت کی پابندی کون کر رہی کی لڑکیاں دے رہی ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم قوم کے بچیاں بھی ایسے اللہ نے ان کو شعور دیا ہے۔ اب دیکھ رہی انہوں کیا منجے ملنے والا شوہر نماز کا پابند ہے کیا، سنت کے مطابق لباس پہن رہا کیا، ٹھیک ہے میں اسے شوہر بناتی ہوں، میں اس کی بیوی بنتی ہوں، مجھے دال روٹی کھلا دے بس، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہا تو الحمدللہ میری زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی، میرا گھر جنت کا ماحول بن جاتا۔ ایسے بچیاں بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، پہلے جیسا نہیں اب۔ ہاں میں سب نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی صحبت اختیار کر کر بیانات سن کر بعض نوجوان راہ راست پر آئے ہیں، لیکن بعض ہیں ایسے، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے شیطان کے فتنہ اور شرارت سے۔ اور آج کی رات
چغل خوری کرنے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور آج کی رات زانی یعنی بدکاری کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ تمام برائی سے آج توبہ کرنا، تمام برائی سے توبہ کرنا. اے اللہ، ہمارے اندر یہ تو نہیں ہے، آئندہ بھی یہ ساری چیزیں ہمارے قریب تک بھی نہ آئیں، ہم اس کے قریب تک بھی نہ جائیں. خوب مانگو، خوب مانگو، جتنا مانگ سکتی ہو مانگو، دعائیں مانگو. طبیعت تھک جاتی ہے، سو جاؤ، فجر کی نماز کو آ جاؤ. اور دوسری بات، قبرستان جا سکتے ہیں تو 1-2 آدمی جاؤ، تمیز سے جاؤ، سکون سے جاؤ. میرے پیارو نوجوانوں، یہ گاڑیاں ہیں نا، گاڑیاں ہر سال بولتا ہوں میں، دوسرا دن ہر سال حادثے دیکھتا ہوں میں. ویلنگ، کیا میرے پیارو، کیا کرتب بتانا چاہتے ہو تم؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم اور کسے بتانا چاہ رہے ہو تم ویلنگ کر کر؟ رحم کھاؤ، اپنی جان پر رحم کھاؤ. یہ جان کا حق ہے، جان کا حق ہے. سوچو پیچھے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا سوچو. کیا کرتب ہے یہ؟ بے ڈھنگی زندگی پیاری نہیں. ایسی زندگی کی تعلیم میرے نبی نے نہیں دی. اسی لیے فرمایا خودکشی کرنا حرام ہے. یہ جان بھی ہمارا نہیں، مال بھی ہمارا نہیں. یہ جان، یہ مال بکا ہوا آئٹم، بکا ہوا آئٹم یہ اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی صحیح و سالم پیدا کیا، مرنے سے پہلے ہاتھ فریکچر ہو گیا، پیر عیبدار ہو گیا، سر عیبدار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے پیدا کیا صحیح و سالم، جب لوٹ کر واپس آیا تو ساری ڈیمیج کیسے؟ پوچھیں گے. ہاتھ توڑ کے کہا تو ہاتھ توڑ کو بھیجا کیا؟ میں اللہ پوچھیں گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر نعمت کا حساب پوچھیں گے. انگلی نعمت نہیں کیا؟ جسے ایک انگلی نہیں اسے پوچھو، انگوٹھا نہیں نہ اسے پوچھو، جسے ایک کان نہیں اسے پوچھو اس کی قدر کیا، جسے ایک آنکھ نہیں اسے پوچھو، جسے ایک پیر نہیں اسے پوچھو اس کی قدر کیا. میرے پیارو، اتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرنا، حفاظت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ جیسے تو صحیح و سالم پیدا کیا اسی طریقے سے صحیح سالم موت تک رکھ، اور موت کے بعد ایسا ہی صحیح سالم یہ امانت تیرے پاس آ جائے. لے کر ویلنگ کرنا، کمبر کی ہڈی توڑ لیو، پاؤں کی ہڈی توڑ لیو، ہاتھ کی ہڈی توڑ لیو، بچھانے کے ہو 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، بوڑھے باپ پر بوجھ بن کو بیٹھ جاؤ. بھائی ہے تو بھائی پر بوجھ بن کو بیٹھ جاؤ، کون بھی نہیں تو بیوی پر بوجھ بن کو بیٹھ جاؤ. چلو میں ایک بتاتا ہوں نوجوان کو، 12 سال سے حاجی صاحب 12 سال سے ویلنگ کرنے گیا. ویلنگ، ریڑھ کی ہڈی ہے نا، ٹکڑے ہو گئی، ابھی تک علاج نہیں، اس کا پیشاب پاخانہ بسترے پر ہو رہا ہے. وہ نیک بیوی اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے شوہر کے پیشاب پاخانے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہی ہے. ایسی خدمت کر رہی ہے نیک بیوی. اللہ پاک ایسی نیک بیوی تمام اب ہونے والے نوجوانوں کو عطا فرمائے. ہونے والے بولو، ہوگی سوالے نکو نہیں بات، جو ہونے والے انہوں بولو، ایسی بیویاں ملیں دے بول کو ہوگی سوالے نکو کئی کو. ایسی حالت میرے پیارو، ایک قصہ سناتا ہوں اسی بچی کا. اس بچی نے کہا اور 50 سال زندگی ملے میرے شوہر کو اور مجھے ملے، میں خدمت کروں گی، کراہت نہیں کروں گی، لیکن ایک بات کی دعا ضرور کرنا کہ میرے شوہر مجھ سے پہلے انتقال ہو جائے. عجیب بات ہے. بیوی نے کہا اس بات کی دعا کرو کہ میرے شوہر مجھ سے پہلے میرے ہنکیاں کے سامنے انتقال ہو جائے.
کیوں ماں عجیب دعا کر رہے نا، اور عجیب دعا کرنے کی درخواست کر رہے نا، کیوں؟ اس لیے اور پھر دوبارہ ریپیٹ کی اس نے، 50 سال زندگی میرے شوہر کو مل جائے، 50 سال زندگی مجھے مل جائے، میں ذرہ برابر بھی شوہر کی خدمت کرنے میں کراہت نہیں کروں گی، اس کے پیشاب پاخانے کو سندل سمجھ کر اٹھاؤں گی، خدمت کروں گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے انتقال ہو جائے، اگر میرے شوہر سے پہلے میں انتقال ہو جائے تو میرے شوہر کی خدمت کون کرے گا؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے پیارو۔ چھوٹی یہ غلطی، شو کرنے گیا سو دوستان کو بٹھا لے وہ دو جنا پیچھے بیٹھتی سو بندیاں کو بھی ڈر ہوتا نہیں، یوں ہو جاتی پورے ڈرچ ہوتا نہیں ان کو، کیا ہو جاتی کہ نہ ہمیں بول کر اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی لڑکی دس گئی تو کیا بولتی، بولو معراج ہوگی ان کو، سوچتے رہیں گا کیا کیا بول رہے نا جی خطیب صاحب نا ہمارے۔ میرے پیارو دنیا دیکھ رہی، ہم لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی حالت کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا حالت ہو رہی ہے۔ تمیز سے گاڑی چلاؤ، آہستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارے ہر کام سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری گاڑی کی آواز سے بھی دوسرے کو تکلیف ہو رہی تو گنہگار ہوتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، جانے کے راستے میں گاڑی کھڑا کو ہمیں چلے گئے کہاں کی، رستہ جام ہوگا، یہاں گاڑی جو کھڑا کر گیا رستہ جام ہو گیا، آنے جانے پریشانی ہو رہی، حضرت نے لکھا ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اس نے۔ گناہ کبیرہ کسے بولتی؟ بڑے گناہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، قتل کرنا گناہ کبیرہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، کسی کو گالی دینا گناہ کبیرہ، زنا کرنا گناہ کبیرہ۔ ایسے گناہ میں شامل ہوتا آدمی کہ ہماری گاڑی ایسی جگہ ہم نے پارک کیا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ کیا کرتی ہیں ہمیں؟ جاتے جاتے کھڑے ایک نہیں چلے آتے ہیں، کون بھی کھسو بھی کہ تو ایسا دیکھتی جی اسے، شیر آ کو ہرن کو دیکھتا نہیں جنگل میں، ہوتا نہیں ہوتا میرے پیارو ایسا؟ میری بات غلط ہے تو اٹھ کو ٹوکو، کیا حضرت جھوٹ بول رہے نا تمہیں کو، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا معلوم ہوتا ابیس نگلتا آئینے کا سکتا ہسدا۔ سب خیال کرنا، اسلام کی یہ تعلیم ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب گاڑیاں کے کیا بولتی ہیں اسے، سائلنسر میں چیمبر ڈالتی ہیں، کہتے ہیں چیمبر، باتھ روم آگے، کیا بھئی یہ کیا پٹ پٹی ہے، یہ 3 گلیوں تک 6 گلیوں تک سنائی دے رہی اس کی پٹ پٹی کی آواز، یہ تکلیف نہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بیمار گھروں میں بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، بسترے کے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی سی بھی آواز نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے کھانسی کی آواز سے بھی بازو والے کو تکلیف ہو تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، دیکھو آج کی رات دیکھو، یہاں تو نہیں رہیں گا ایسا، لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں میں، برا نہیں سمجھنا، کیا کیا بول رہے نا ہمارے خطیب صاحب یہاں کو مسجد میں بول کر، میں ایک عام بات بتا رہا ہوں، میں یہاں شاید نہیں رہیں گا ایسا، اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کوئی بھی نوجوان یہاں نہیں رہیں گے ایسے، ہیں کیا ایسے؟ ہنسی تو معلوم ہو رہا کچھ ہے ہی ابھی۔ اس انداز سے زندگی نہیں گزارنا، بس یہی اسلام کی تعلیم ہے، اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی میرے پیارو؟ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب گھر کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہوتی ہیں،
میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت پڑتی یا گھر سے اندر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی، امی جان عائشہ فرماتی ہیں دروازے کو آہستہ کھول کر اپنے جوتی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر دبے پاؤں سے باہر نکلتے تاکہ نکلنے کی وجہ سے سوئے ہوئوں کو خطرہ نہ ہو، نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ کیسا جاتے تھے؟ یہ سب امت کو تعلیم، اتنے دبے پاؤں سے جاتے تھے کہ سونے والے نہیں اٹھنا، آہستہ دروازہ۔ ہمیں گئے تو ایسا ڈاکوؤں کا قافلہ جا کو دروازہ توڑتا نہیں، اس انداز سے ہم لوگ جاتے ہیں گھروں میں۔ جانے سے پہلے دستک دینا، 3 مرتبہ دروازہ مارو، سلام کرو۔ بھئی میں مانتا ہوں ہماری بیوی 600 بچیاں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، لیکن اصول یہ ہے دستک دو، سلام کرو، یہ طریقہ بتایا گیا۔ اب اس طریقے کو بتایا گیا تو گاڑیوں کے اندر وہ چیمبر یہ وہ بنا کو پٹ پٹی 3 گلیاں 6 گلیوں تک لوگوں کو تکلیف دے کر پریشان کر کر کہاں کی اجازت ہے؟ اس ساری چیزوں سے آج توبہ کرنا۔ کمپنی والا جو گاڑی نکالتا نہیں بیوقوف کیا انہیں کیسا نکالتا انہیں؟ کتنا اسموتھ ہوتی گاڑی، ہمیں کہیں کو لاگو ایکسٹرا فٹنگ کر لینا تکلیف دینے کرنے سمے۔ اس کی اجازت قطعاً نہیں اسلام میں، کوئی کر رہا تو کرے اور مذہب بولا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ تو آج سچی پکی توبہ کرنا ہے، اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں انسان بن کر زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما، ایسی دعائیں کرو۔ اور رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ استقبال کیسا؟ توبہ اور استغفار، خوب توبہ کرنا، دعائیں مانگنا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے 3 مہینے پہلے رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ 3 مہینے پہلے بعض کتابوں میں آتا ہے سلف صالحین ہمارے اکابرین اولیاء اللہ اس رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ملتا تو خوب دعائیں کرتے، عبادت کرتے، تراویح پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، درود پاک پڑھتے۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر 3 مہینے 4 مہینے قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، ایسا مزاج تھا اللہ والوں کا۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی رات غنیمت جان کر گزاریں، اور صلاۃ التسبیح کی نماز ہو سکے تو پڑھیں۔ پڑھتی نہیں؟ طریقہ بتاؤں کہ یاد ہے؟ کیوں ہے صاحب؟ ختم کر لیں گے تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو یاد رہے گا نا؟ بولو ان کی طریقہ جی، 5 منٹ بول کو ختم کر لیں گے۔ تھکے ماندے آپ بھی بیٹھے عشاء کی نماز سے 10 بجے سے لے کر اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ کیا معلوم یہ بیٹھنا اللہ کو قبول ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتی نا، کہاں کی بیٹھتی نا جی، ہمیں جا کو گھنٹے بیٹھتی۔ ایک 6 مہینے پہلے یہاں آنے سے پہلے کی بات میں بتاتا ہوں، 2 بندوں کو دیکھا ہے سب میں ہوٹل کرنے چاپ پھلک بیٹھے تھے۔ عصر کی نماز کو گیا سنوں، عصر کی نماز کو جا کر میں عشاء پڑھ کر آیا تو بھی اپنی جگہ سے تبدیل بھی ہو کر ہی وہاں بیٹھ کو ہی کہتے چار نہیں پھیے رہیں گا انہوں وہاں عصر سے لے کر عشاء تک، اب کہتے بیڑا نہیں مارے رہیں گا انہوں، ایسی جگہ بیٹھتی۔ یہاں اجر ثواب، اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر، یہ جنت کی کیاریاں، کیا جنت کی کیاریاں، یہ جنت کے باغات،
اور سب سے بدترین اور مبغوض جگہ بازار۔ آج ہمارے نوجوان سب سے زیادہ وقت وہاں گزارتے ہیں، سب سے کم وقت مسجدوں میں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھروں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا ماحول کیا تھا معلوم؟ جب وہ مسجد میں جاتے کوئی ان کو پوچھتے گھر والوں سے جا کر، کہاں گئے ہیں آپ کے گھر والے؟ مسجد گئے ہیں۔ کب آتی؟ معلوم نہیں۔ کب آتی معلوم نہیں، اللہ کے گھر کو گئی سر۔ بازار گئے ہیں، کب آتی؟ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آج ہمارا ماحول، مسجد میں آئے تو کہاں گئے تمہارے گھر والے؟ مسجد گئے، کب آتی؟ اب آ جائیں گے ذرا ٹائم میں۔ بازار کو گئے تو کب آتی تمہارے گھر والے؟ نہیں، جا کوئی سنا، بازار کو گئی، مارکیٹ کو، کب آتی معلوم نہیں۔ الٹا ہوگا، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، اللہ کچھ نہیں، اللہ ناراض ہیں میرے پیارو، اللہ ناراض ہیں۔ اللہ کو منانا ہے آج کی رات، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے۔ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نماز، نفل نماز، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت۔ بعض علماء نے لکھا ہے 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت سے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کسی کو 4 رکعت پڑھنے میں کچھ فرق ہو رہا ہے تو 2 رکعت بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوۃ پڑھے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا۔ یہ تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک ایک رکعت میں 70 پر 5 مرتبہ پڑھنا۔ کیسا نیت کرنا؟ اے اللہ، میں صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، نیت کافی ہے۔ اگر زبان سے بول لیے تو ٹھیک ہے، نیت کرے۔ مجھے دیکھو پورے اللہ اکبر رکعت باندھ لیے۔ اب کیا پڑھنا؟ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ ختم ہونے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورت پڑھنا۔ پڑھ کر ختم ہونے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا۔ کتنے ہوئے؟ 25 ہوئے۔ اب 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع کو جانا، سبحان ربی العظیم۔ تمہاری طاقت 3 بار پڑھو، 5 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، 9 بار، 11، تو کیا پڑھتی کہ پڑھو۔ مثال کے طور پر 5 مرتبہ پڑھا سبحان ربی العظیم، 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا تیسرا کلمہ۔ کتنے ہو گئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ بولنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا۔ کتنے ہوئے؟ 40 پر 5۔ پھر سجدے میں جانا، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا، پھر 10 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنا۔ کتنے ہوئے؟ 50 5۔ پھر اللہ اکبر بیٹھنا قاعدے میں 10 مرتبہ پڑھنا۔ کتنے ہوئے؟ 60 پر 5۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھو تسبیح۔ کتنے ہوئے؟ 70 پر 5 ہو گئے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر 10 مرتبہ، یہ ترتیب سے 300 مرتبہ تسبیح پوری کر کو سلام پھیر لینا، اس کے بعد دعا کی۔ یہ اس کی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح والی نماز سکھائی۔ چاچا جان یہ نماز پڑھو، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ چھوٹے بڑے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چاچا سے فرمایا ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہیں تو ہفتے میں پڑھو، نہیں تو مہینے میں پڑھو، نہیں تو سال میں پڑھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے احباب نوجوان ہفتے میں پڑھنے والے بھی ہیں، سال میں 2 3 4 مرتبہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جتنے اعمال آج کی رات ہونے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کے اعمال کو بے انتہا قبول فرمائے۔
جتنا کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔